شیعوں نے کتنے معصوم مانے؟ 14۔ ہمارے بھائیوں نے کتنے معصوم مانے؟ 1,00,000 سے زیادہ۔ لفظ بدل گیا لیکن تصور وہی ہے۔ ہم کہتے ہیں محمد اور آل محمد کیا ہیں؟ معصوم ہیں۔ آپ کے بھائی کہتے ہیں تمام اصحاب کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ عادل کا مطلب غلطی نہیں کر سکتے۔ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے اہل بیت کو ڈیفینڈ کرنا آسان ہے، لیکن ان کے مفتی اپنے بچوں کے سامنے آج پریشان ہیں۔ مطلب آپ امام حسین کو کہتے ہو معصوم ہے، آپ ثابت بھی کرتے ہو نا۔ مطلب کوئی بھی مسلمان آپ کو یہ نہیں کہتا کہ حسین ابن علی نے الیاذ باللہ یہ گناہ کیوں کیا، یہ خطا کیوں کی، نہیں۔ ان کا کردار اتنا صاف اور شفاف ہے کہ آپ نے کہہ دیا معصوم اور وہاں پہ معصومیت نظر بھی آ رہی ہے۔ دیکھیے ایک مرتبہ بولتے ہو یہ صاحب آیت اللہ ہیں یا عالم ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، تو ظاہر ہے میں اسے دیکھوں گا ڈاکٹر ہے کہ نہیں۔ کلینک پہ جاؤں گا، دیکھ رہا ہوں مریض آ رہے ہیں، دوائی لکھ رہا ہے، نسخے لکھ رہا ہے، پریشانی نہیں ہے نا، میں نے کہہ دیا ڈاکٹر ہے۔ لیکن آپ نے ایک ان پڑھ کو بول دیا ڈاکٹر ہے، کلینک بھی نہیں، کوئی نسخہ بھی نہیں لکھتا، ایک لفظ نہیں آتا، اب میں نے ڈیفینڈ کرنا یہ ڈاکٹر ہے، تو یہ بڑا مشکل ہے۔ آپ نے بولا اہل بیت معصوم ہے، وہ خود اقرار کرتے ہیں ان کا چوتھا زین العابدین ہے، عبادت کرنے والوں کی زینت، 5ویں باقر العلوم ہے، 6 صادق ہیں۔ مطلب 11 کے 11 اماموں کی جب شخصیت پڑھی جاتی ہے ہمیں عیب نظر نہیں آتا۔ وہاں بول دیا کہ 1,00,000 سے زیادہ کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ عادل کا مطلب غلطی نہیں کر سکتا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ کسی مصر کے بہت بڑے عالم نے لکھا کہ شیعوں نے بنائے 14 معصوم، کہ تم لوگوں نے بنائے 1,00,000 سے زیادہ معصوم۔ مسئلہ یہ تھا کہ شیعوں کے جو امام تھے ان کے یہاں سے گناہ ثابت نہیں ہو رہا، اور آپ کا مسئلہ یہ ہے اگر کوئی چیز ثابت ہو بھی جاتی ہے آپ پھر بھی بولتے ہو کیا ہے؟ معصوم ہے۔ قتل کیا کا رضی اللہ، کہا قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی کیا بنا؟ رضی اللہ بنا۔ کل ہی میں سن رہا تھا انہی کے جوان نے مفتی طارق مسعود سے ایک سوال کیا، کہا کہ قبلہ یہ بتائیے یزید فاسق تھا، فاجر تھا، ظالم تھا، کتھا؟ کہ پھر یہ بتائیے جب نبی کے نواسے، نبی کے نواسے اس فاسق کے مقابلے میں گئے تو مدینے کے اندر جو اصحاب بیٹھے تھے انہوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ عادل کا مطلب غلطی نہیں کرتے۔ پھر دوسرا سوال کیا کہ یہ تو بتائیے کہ امیر شام صحابی، صحابی کا مطلب عادل، عادل کا مطلب غلطی نہ کرے۔ کہا باپ جتنا بیٹے کو جانتا ہے امت اتنا نہیں جانتی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بیٹا اچھا ہے یا برا ہے؟ کہا جانتے ہوئے کہ میرا بیٹا برا ہے پھر اسے مسند خلافت پر کیوں بٹھایا اور لوگوں سے بیعت کیوں لی؟ عدالت تو ساقط ہو گئی نا۔ اب میں نے کہا ایک مرتبہ میں نے سچی چیز کو ملانا ہے قرآن سے کہ سچ ہے یا غلط ہے، تو متن ہوگا تو میں ملاؤں گا قرآن سے، اور قرآن اگر مخالفت کرے گا تو نبی نے فرمایا اسے دیوار پہ مار دو، اور فرمایا جب افراد میں پریشان ہو جاؤ کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون کہاں جا رہا ہے اور وہ راستہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو فرمایا افراد میں اگر حق و باطل کا پتہ لگانا ہو تو میں علی کو حق بنا کے جا رہا۔ کہا جہاں یہ کھڑے ہو وہاں کھڑا ہو۔ مدینے میں پھر مسئلہ ہوا کہ اصحاب ایک طرف، حسین ابن علی دوسری طرف جا رہے ہیں، تو اب یہاں پہ اگر کنفیوژن ہو جائے تو فرمایا حق کسے سمجھو؟ وہ جو حدیث کے میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حدیثوں میں پریشان ہو تو قرآن کو دیکھنا، اور افراد کے کردار میں پریشان ہو تو آل محمد کے کردار کو دیکھنا۔
جہاں یہ کھڑے ہوں وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ اور الحمدللہ یہ جو زمانہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہو گیا، اب دن بدن حق کیا ہو رہا ہے؟ عیاں ہو رہا ہے۔ دن بدن نعمت مکتب اہل بیت آپ کے لیے عیاں ہو رہی ہے، اور آپ لاکھ اللہ کے سجدے شکر ادا کرو گے کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے علی والوں میں بنایا۔ مفتی صاحب کا جواب سنیے، کہا کہ اصحاب کیوں نہیں اٹھے اور امام حسین کیوں اٹھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے نہیں اٹھے، کہا یہ بحث نہیں کرو کہ یزید فاسق تھا فاجر تھا، ہمارا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے۔ یزید شرابی تھا، کبابی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، بے دین تھا، لا دین تھا، مرتد تھا، ہمارا تو لینا دینا ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ہمارے ہاں تو رسول خدا نے کہا ہے اور فرمایا ہے الملک لمن غلب، حکومت اسی کی ہے جس کا غلبہ۔ اب چاہے کالا حبشی غلام ہو، چاہے فاسق ہو، چاہے فاجر ہو، چاہے اس کے اندر شیطان نے حلول ہی کیوں نہ کر دیا، چاہے وہ لوگوں کے دین کو تباہی کیوں نہ کرتا ہو، کہ نہیں، نبی کی حدیث ہے صحیح کتابوں میں کہ نبی نے فرمایا الملک لمن غلب، کہ ملک اسی کا ہے جس کا غلبہ ہے۔ پھر کثرت سے یہ حدیثیں پڑھتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں۔ پہلے کا حاکم کیسا بھی ہو خلاف بول نہیں سکتے، پھر کہا حاکم کیسا بھی ہو اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتے، پھر کہا کہ حاکم اگر پوری امت اس فاسق کو مان چکی ہے تو آپ اس کے خلاف خروج نہیں کر سکتے، اور کہا رسول نے تو یہاں تک کہا اگر فاسق، فاجر، بے دین، لا دین کیسا بھی حاکم ہو، اگر کوئی اس کے خلاف قیام کرے تو اس کا سر اس کے دھڑ سے جدا کر دینا چاہیے۔ آخر میں جملہ ایڈ کیا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی سے مطلب یہ چاہے وہ حسین ہی کیوں نہ ہو۔ ڈائریکٹ نہیں کہہ سکے کہ حسین ابن علی نلیاذ باللہ غلط کیا ہے، انڈائریکٹ بول دیا کہ اصحاب نے وہ کیا جو رسول نے کہا، اور حسین ابن علی نے وہ کیا جو ان کے نانا نے نہیں کہا تھا۔ تو کنٹرڈکشن آف ٹیکسٹ اور کنٹرڈکشن بٹوین دا ٹیکسٹ اور امام حسین علیہ السلام کے کردار اور رفتار میں۔ اب امام حسین جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں؟ خرجت لإصلاح امت جدی، یہ امت جس کی کوڈنگ کے اندر فالٹ آ گیا ہے، یہ امت جس کے سافٹ ویئر کے اندر فالٹ آ گیا ہے، وہ دین جو مردہ ہو چکا ہے، میں حسین اس دین کو زندہ کرنے کے لیے باہر نکلا ہوں، اور جو میرے نانا کے دین میں بدعتیں پیدا کر چکے ہیں میں ان بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ مطلب آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کا 12 سال 10 سال کا بچہ ہونا، اس سے صرف اتنا پوچھو کہ میرے لال محبت کس سے کرنی ہے، نفرت کس سے کرنی ہے، یہ کنفیوز نہیں ہے آپ کا بچہ، فوراً جواب دے گا کہ لائق محبت وہ ہے جس نے آل رسول سے محبت کی، اور لائق نفرت وہ ہے جس نے آل رسول سے نفرت کی۔ لیکن آپ کسی بھی مکتب و مذہب میں چلے جائیے، آج ان کی نسلیں کنفیوز ہیں کہ محبت کس سے کریں، نفرت کس سے کریں، کہ ان کا پڑھا لکھا مفتی جب اس سے بولا جاتا یزید نے ظلم کیا، کہتا ہے کیا، کہتے ہیں پھر یزید پہ لعنت کیوں نہیں بھیجتے، کہ نہیں لعنت بھیجنا ہمارا کام نہیں، یہ شیعوں کا کام ہے، یہ ہمارا ٹھیکہ ہے، ہم یہ بولیں گے کہ ظلم کی لعنت ہم نہیں بھیجتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ امت نے کبھی لعنت بھیجی نہیں ہے، اس زمانے میں یزید پہ لعنت نہیں بھیجی، تو آج ہم کیسے بھیج سکتے ہیں؟ مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے، بیعت کر چکے تھے، لعنت نہیں بھیجی، ہم لعنت بھیجیں، مطلب ہم وہ کریں جو انہوں نے نہیں کیا۔ تو امام حسین نے ایک لائن کھینچی کہ 2 طبقے اور گروہ ہیں، ایک وہ ہیں جو حسین کی سیرت پہ چل رہے ہیں، ایک وہ ہیں جو ان کی سیرت پہ چل رہے ہیں۔ اب 2 آئیڈیالوجیز بنی، ایک آئیڈیالوجی آف امام حسین علیہ السلام کہ فاسق و فاجر ہو اس کے خلاف قیام کرنا ہے، دوسری آئیڈیالوجی تمام امت کی آئیڈیالوجی، اور آئیڈیالوجی بنائی کس نے؟ امام حسن کا صلح اور امام حسین کی شہادت، بٹوین اس عرصے میں فیکٹریاں لگائی گئی حدیثوں کی، کہ صحیح بخاری کے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ حدیثوں کو چھان کر صحیح بخاری تدوین کی۔ اب اندازہ لگائیں جس نے 6 لاکھ حدیثوں کو چھانا ہو
تو اس کا مطلب کتنی جھوٹی حدیثیں مکتب میں آ چکی، اور گارنٹی کیا ہے کہ چھان چھان کے چند اور اس میں بھی نہ آ گئی ہوں، کہ کہتے ہیں کیونکہ صحیح مسلم میں لکھا ہے لہذا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اب وہ چاہے قرآن کے اصل سے بھی مخالف ہو، کہ ایک طرف خدا بولے کہ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، نمازی بنو، اپنے نفس کی پاکیزگی کا خیال رکھو، ایک طرف خدا کہے کہ فحشا کو نہ پھیلاؤ، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ نہیں حاکم کہتا ہے کہ حجاب نہیں کرنا تو میں پابند ہوں، خدا کہے تقوی اختیار کرو، حاکم کہتا ہے نہ کرو، اب کس کی مانوں؟ کہتے نہیں میں نے حاکم کی ماننی ہے، کیونکہ حاکم کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور ایک جوک نما حدیث جو انہی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں جب خدا اس گنہگار امت کے بندوں کو اٹھا کے قیامت کے دن پوچھے گا کہ بتا تو نے گناہ کیوں کیا تھا، لہٰذا ملائکوں کو کہے گا یہ گنہگار ہے، یہ بدبخت ہے، یہ بد کردار ہے، اسے لے جا جہنم میں۔ کہتے ہیں یہ گنہگار کہیں گے خدایا ہمارا کیا قصور، تو نے کہا اللہ کی اطاعت کر، ہم نے کر لی، تو نے کہا میرے نبی کی اطاعت کر، ہم نے کر دی، اور تیرے نبی نے کہا کہ جو بھی حاکم ہو اس کی اطاعت امت پر کیا ہے؟ واجب ہے، چاہے وہ بے دین بھی ہو، چاہے وہ فاسق بھی ہو، چاہے وہ شرابی بھی ہو، چاہے وہ زانی بھی ہو، چاہے وہ بد کردار ہو، چاہے وہ استعماری طاقتوں کا غلام ہو، تو نے کہا کہ اس کی اطاعت کرنی ہے، لہذا خدایا ہم نے تو آپ کے نبی کے فرمان پر عمل کیا۔ کہتے ہیں جب یہ اللہ کو سمجھائیں گے تو خدا کنونس ہو جائے گا۔ جن کا خدا ایسے لوگوں سے کنونس ہو جائے، اللہ کہے گا ہاں صحیح کہہ رہے ہو، یہ بات علیاذ باللہ یاد نہیں تھی مجھے کہ میرے نبی نے یہ کہا ہے، کہیں گے ان کو جنت لے جاؤ۔ افراد کو بچانے کے لیے دین کے حلیے کو تباہ و برباد کر دیا گیا، کہ جب اسی پاکستان میں ضیاء الحق کا زمانہ تھا تو انہی مفتیوں اور مولویوں نے امیر المومنین کا لقب دیا جناب، کیونکہ یہ عقیدہ ہے، یہ راسخ عقیدہ ہے ان کے وجود میں، یہ وہ بنیادیں ہیں جن کو آپ ہلائیں گے تو آئیڈیالوجیز بدل جاتی ہیں۔ اب یا افراد کو بچائیں، یا قرآن کو بچائیں، یا کردار اہل بیت کو بچائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سب کو بچا لیں۔ ایک طرف کہو جو مدینے والوں نے کیا وہ بھی صحیح تھا، اور جو امام حسین نے کیا وہ بھی صحیح تھا، اور جو یزید نے کیا وہ بھی صحیح تھا۔ یزید رسول کی حدیث پہ چلے کہ رسول نے فرمایا اگر حاکم کے خلاف قیام کرے تو سر دھڑ سے جدا کر دو۔ قاضی شرح نے انہی حدیثوں کی بنیاد پہ فتویٰ دیا کہ حسین ابن علی واجب القتل ہے، اور آج کا مفتی ان لوگوں کو بچا رہا ہے کیونکہ رسول خدا نے کہا تھا، تو اصحاب نے رسول کی سیرت پہ عمل کیا، تو پھر حسین نے کیا کیا؟ انہی ماحول کو دیکھ کر رسول نے فرمایا تھا حسین منی و انا من الحسین۔ اسی ماحول کو دیکھ کر جنت کی گارنٹی نہیں دی کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت، یہی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جو جنت کے جوان کا سردار ہو کیا وہ اپنے نانا کی سیرت کے خلاف چل سکتا ہے؟ تجھے پتا ہے کہ رسول نے کہا، کیا حسین ابن علی کو پتا نہیں کہ رسول نے کیا کہا؟ اور یہی نظریہ پھر امیر المومنین کے بارے میں آپ کے نظریے کیوں بدل جاتے ہیں کہ جس نے وقت کے خلیفے اور حاکم کے خلاف قیام کیا سر کو دھڑ سے جدا کر دو، پھر جو علی کے مقابلے میں آیا اس پہ اوپر خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ پھر جمل میں جو علی کے مقابلے میں آئے پھر یہ نظریہ یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کو اہل بیت نے ایک میکنزم دیا، کیونکہ یہ مکتب حکمت کا مکتب ہے، ایک مکتب جس میں حکمت نہیں ہے، بس باتیں کیے جاؤ، لوگوں کو خوش کیے جاؤ۔ دیکھیے حکومتیں میکنزم سے چلتی ہیں نا، میں بات پاکستان میں کر رہا ہوں کیونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کوئی میکنزم نہیں، مطلب یا جمہوریت ہو یا ماشاء اللہ ہو یا ڈیموکریسی ہو یا بادشاہ، تو کوئی تو میکنزم ہو بھائی۔ ہمارے ہر 5 سال میں میکنزم کیا ہو جاتا ہے؟ بدل جاتا ہے۔ یہی حال تھا مسلمانوں کا۔ پاکستان کی تاریخ اسلام سے اتنی شباہت ہے، ساری چیزیں یہاں ملتی ہیں۔ بھائی میکنزم کیا رسول خدا کے بعد؟ کسی کو خلیفہ بنانے کا، تو اولی الامر منکم، تم میں سے جو بھی خلیفہ ہو، مطلب امت جسے خلیفہ بنائے۔ امام حسین کا مدعا یہ تھا یزید کے لیے، مولا یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ مجھے تخت دو،
کہ نہیں اگر پوری امت تجھ پہ متفق ہو جاتی ہے تو حسین کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ تلوار کے زور پہ بیعت لی جائے گی۔ اور فرما صلح امام حسن میں بھی یہی لکھا تھا کہ امیر شام اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گا، یہ معاملہ کس کے اوپر چھوڑے گا؟ امت کے اوپر چھوڑے گا، تھرو دا ڈیموکریسی، جس کو بھی خلیفہ بننا ہے۔ امیر المومنین 25 سال گھر میں بیٹھے کہ اگر لوگوں کو علی نہیں چاہیے تو علی کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی بار جب مولا کے پاس آئے تو امام نے فرمایا تم چاہتے ہو اسی لیے میں مسند پر آ رہا ہوں۔ امام حسن نے دیکھا لوگ ساتھ نہیں دے رہے، مولا حسن چھوڑ کے چلے گئے۔ میکنزم پہلے خلیفے سقیفہ میں بنے، چلو دوسرے کا میکنزم بھی سیم ہونا چاہیے نا۔ جب دوسری خلافت آئی میکنزم اور بدلا، پہلے خلیفے نے دوسرے کو چنا، دو میکنزم۔ جب تیسری خلافت آئی تو تھرڈ میکنزم بنا، شورا بن گئی۔ جب چوتھے خلیفے کی باری امیر المومنین کی تو چوتھا میکنزم آیا ڈیموکریسی والا، سارے لوگ جمع ہو گئے کہ یا علی آپ کیا بن جائیے؟ خلیفہ بن جائیے۔ 4 میکنزم۔ 5واں میکنزم امیر شام کا کہ تلوار کے زور پہ خلافت کو لیا، 5واں میکنزم۔ 6واں میکنزم بادشاہت کا میکنزم کہ باپ نے بیٹے کو کیا کر دیا؟ خلیفہ۔ تو کوئی میکنزم تو ہے ہی نہیں نا۔ آپ کے پاس میکنزم آف ولایت ہے جس کے اندر حکمت ہے کہ خلافت خدا اسے دے گا جو لائق خلافت ہوگا۔ اب وہ امت جو کہے کہ فاسق ہو یا فاجر ہو چاہے کیسا بھی ہو ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ تو یہاں پہ امام حسین نے آئیڈیولوجی دی کہ یہ آئیڈیولوجی میرے نانا رسول کی آئیڈیولوجی نہیں ہے۔ کوئی فاسق کس طرح دین کو چلا سکتا ہے؟ اس زمانے سے 2 آئیڈیولوجیز نے جنم لیا۔ ایک وہ مکتب بنا کہ جس کے علماء نے فسق اور فجور کے مقابلے میں قیام کیا، کبھی جناب زید کی صورت میں، کبھی مختار کے قیام کی صورت میں، کبھی فتحیہ کے قیام کی صورت میں، یا مختلف زمانوں میں علماء نے قیام کر کے اور فاسقوں اور فاجروں کے خلاف اپنی آوازوں کو بلند کیا۔ وہ صرف مکتب اہل بیت والوں نے کیا۔ دوسری طرف ایک مکتب بنا جس کے مولویوں نے کہا کہ حاکم کیسا بھی ہو ہم نے اس کی بیعت کرنی ہے، نہ جمعے میں اس کے خلاف بولنا ہے، نہ لوگوں میں اس کے خلاف بولنا ہے، ہم نے صرف درس اطاعت دینا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کرے آپ نے اس کے خلاف بات نہیں کرنی، اطاعت کرنی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ تمام تر مسلمان ملکوں میں حاکم کون بنے؟ فاسقین بنے۔ مولوی کہاں چلے گئے؟ مسجدوں میں محدود ہو گئے۔ عالم کا کام بنا جمعہ، عید میلاد النبی، نعتیں پڑھے، جنازے پڑھائے، نکاح پڑھائے، حلوے کھائے، یہ مولوی کی ڈیوٹی بنی۔ دوسری طرف آئیڈیولوجی آف امام حسین، آپ کے مکتب کے مولوی حلووں کے پیچھے نہیں لگے۔ انہوں نے کہا حلوہ تو تب کھائیں گے جب شاہ کو کرسی سے نیچے لائیں گے۔ یہ صرف آپ کیا سوچتے ہیں؟ ورنہ وہاں کوئی مولوی سوچ ہی نہیں سکتا کہ کسی شہنشاہیت کو نیچے لائے۔ سوچ سکتا ہے سعودی عرب کا کوئی مفتی اور مولوی، یہ گھٹی میں ہی نہیں ہے ان کے۔ ایک مکتب بنا جس نے آئیڈیولوجی دی کہ حق حکومت کسی فاسق کو نہیں ہو سکتا، حق حاکمیت کسی ظالم کے پاس نہیں ہو سکتا، حق حاکمیت کسی غیر عادل کے پاس نہیں ہو سکتا۔ تبھی جتنی ریولیشنز آپ کے اندر نظر آتی ہیں وہ ایک فرقہ ہے جس کو شیعہ علی کہا جاتا ہے جن کے اندر نظر آتی ہے۔ آپ جتنے بھی مسلم معاشرے دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو لیڈرشپ ان کے علماء کے ہاتھ میں نظر نہیں آتی۔ آپ سیاسی پارٹیاں دیکھیں، لبرل اور سیکولر لوگوں کے پاس لیڈرشپ، مولوی کیا ہے؟ ان کے نکاح جا کے پڑھائے گا، وزیر بنے گا تو 4 آیتیں قرآن کی پڑھے گا۔ یہ فاسق جب وزیر بن جائے گا تو اس کے لیے دعا کروائے گا، پچھلا وزیر اعظم آئے گا اس کی تعریف کرے گا، نیا آئے گا اس کی تعریف کرے گا، یہ حکومتوں کے جیرخوار بنیں گے۔ لیکن دوسری طرف وہ آئیڈیولوجی، وہ سوسائٹی جو امام حسین نے آپ کو آئیڈیولوجی دی، آج ایران چلے جائیے لیڈرشپ کس کے پاس ہے؟ عالم کے پاس۔ لبنان چلے جائیے لیڈرشپ کس کے پاس ہے؟ عالم کے پاس ہے۔ عراق چلے آئیے لیڈرشپ کس کے پاس ہے؟ سید علی سیستانی کے پاس ہے۔ یمن چلے آئیے لیڈرشپ کس کے پاس ہے؟ وہاں کے علماء کے پاس ہے۔ بحرین چلے جائیے لیڈرشپ کس کے پاس ہے؟ وہاں کے علماء کے پاس ہے۔ تو شیعہ آئیڈیولوجی حسین کی آئیڈیولوجی تھی کہ لیڈرشپ کن کے پاس رہے گی؟ جو صاحبان
علم ہوں گے، اور وہاں لیڈرشپ کس کے پاس ہے؟ جو صاحب فسق ہوں گے۔ تبھی آج استعمار کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہے تو کون ہے؟ شیعہ کھڑا ہے۔ آج اگر استعمار کسی سے خوف زدہ ہے، وہ کس سے زدہ ہے؟ شیعہ سے، کیونکہ یہ آئیڈیالوجی آف امام حسین تھی، وہاں تو آئیڈیالوجی ہے ہی نہیں۔ اب ایک مرتبہ ایک مفتی کہے کہ اگر الملک لمن غلب، غلبہ کرنے والا فاسق ہو، فاجر ہو، مرتد ہو، حبشی غلام ہو، دین پہ نہ چلے، اس کے اندر شیطان چلا جائے، تم اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتے، یہ کس نظریے اور عقیدے سے فلسطینوں کو کہے گا کہ تم اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو جاؤ؟ اسرائیل، فلسطین کس کے قبضے میں ہے؟ اسرائیل۔ تو جب آپ نے نظریہ دے دیا ملک لمن غلب، تو کس حق سے فلسطینی اسرائیل سے لڑیں گے؟ ملک تو ان کے قبضے میں ہے نا۔ لیکن یہاں نظریہ حسین ابن علی، کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، فرمایا ظالم چاہے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، کتنے بڑے عہدے والا ہی کیوں نہ ہو، اگر دین خدا کو پامال کرے تو تم نے اس کے خلاف کیا اٹھانی ہے؟ آواز اٹھانی ہے۔ تو اہل سنت کے اندر ایک فکر نے جنم لیا جو تنگ آ گئے اپنے مفتیوں سے، جنہوں نے کہا کیا مطلب حاکم کیسا بھی ہو؟ ایران میں انقلاب آ گیا، شیعوں کے اندر بیداری آ گئی، ان کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ یزیدیت کیا ہے، حسینیت کیا ہے، فتنہ کیا ہے، فسق کیا ہے، امر کیا ہے، معروف کیا ہے۔ کہ آپ لوگوں نے تو ہمیں سن کر دیا کہ ایک حاکم نے ترکی کو سیکولر بنا دیا، ایک حاکم تھا جس نے وہابیت کو پھیلایا، ابھی وہی سیکولرزم کو پھیلا رہا ہے۔ تو ان کے اندر ایک فکر نے جنم لیا جسے اخوان المسلمین کہتے ہیں۔ اخوان المسلمین یہ واحد فرقہ اہل سنت کا ہیں، فقہن سنی ہیں، آئیڈیالوجی امام حسین والی۔ یہ شہید اسماعیل ہنیہ ہے تو اہل سنت، شافعی مکتب، لیکن آئیڈیالوجی کون سی لے رہا ہے؟ امام حسین کی، کیونکہ اگر وہ اپنے مفتیوں کی آئیڈیالوجی پہ چلے تو قیام نہیں کر سکتے فلسطین میں۔ دن بدن حالات اور بگڑیں گے، دن بدن آپ دیکھیں گے شہادتیں اور بڑھیں گی، اور مسلم امہ کی خاموشی آپ دیکھیں گے دن بدن اور خاموش ہوتے جائیں گے، کیونکہ اس قدر اکنومیکلی، مورلی حکمرانوں کو کمزور کر دیا گیا۔ سب سے پہلے مورلی ڈسٹروئی کیا جاتا ہے، ایک حاکم کو زانی، شرابی بنایا جاتا ہے، اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اس کی کمزوریاں ہاتھ میں لی جاتی ہیں، اتنا اسے گندا کیا جاتا ہے، اسے پتا ہے اگر حکومت میرے پاس نہیں رہے گی یہ لوگ میرا وہی حال کریں گے جو لیبی والوں نے قذافی کا کیا، عراق والوں نے صدام کا کیا۔ تو وہ ڈرتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہم باقی رہیں گے۔ وہ اپنی بقا اللہ کے نام سے نہیں، امریکہ کے نام سے سمجھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، قوموں کو کم غیرت کرنے کے لیے ان کی غیرت کو لتاڑا جاتا ہے۔ شاید ہم دنیا کا واحد ملک ہیں جہاں ضمیر بہت زیادہ بکتے ہیں، بڑے سستے بکتے ہیں۔ کہ پاکستان کی خاتون ڈاکٹر رافیہ صدیقی کتنے سال سے امریکہ کے جیل میں، کسی حاکم نے کیونکہ ہم نے خود اٹھا کے دی ایک بچی ان کو، اگر گنہگار تھی، خطاکار تھی، اس نے کوئی کرمنل ایکٹ کیا تھا، سزا ہمارے ملک میں ملنی چاہیے نا۔ میں 4-5 مہینے پہلے ان کے لائر کا اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ ایک پاکستانی نیشنل خاتون، مسلمان ہے، ڈاکٹر ہے، گناہ کیا، جرم کیا، جو بھی اس نے کیا، سزا اپنے ملک میں ملنی چاہیے۔ یعنی وہ اسٹیٹمنٹ پڑھ کے ایک غیرت مند کا وجود جھنجھوڑ جاتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے امریکن جیل میں، وہاں کے جیل کے اندر جیلرز نے تقریباً 24 مرتبہ میرے ساتھ زیادتی کر چکے ہیں، لیکن یہ حاکم چپ ہے، کیونکہ جب غیرت ملی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ جان بوجھ کے اس کے ساتھ کر رہے ہیں تاکہ اسٹیٹمنٹ باہر آئے، پاکستانی قوم کو پتا چلے، ہم دیکھیں کہ اس قوم کی غیرت کا لیول کیا ہے۔ کہ ایک طرف امیر المومنین کہیں کہ اگر کسی مسلم معاشرے میں کسی یہودی عورت کے پاؤں سے کوئی پازیب اتار دے اور اگر کوئی سن کے مر جائے تو کہا وہ شہید ہے،
یہ غیرت کا عالم. لیکن قوموں کی غیرت کو اتنا نہیں چلایا جائے کہ ان کو پتا چلے کہ اس قوم کی ایک بچی ہے جو وہاں ہے جس کے ساتھ انگریز زیادتی کر رہا ہے لیکن حاکم چپ ہے، کیونکہ ہمیں ڈالر چاہیے، کیونکہ ہمیں پیسہ چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنی حکومت کو بچانا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ ان میں تو غیرت ہے ہی نہیں، اب ان کے 30,000 لوگ مار دیں یہ بے غیرت رہیں گے، ان کے 40,000 لوگ مار دیں. یعنی ایسی ایسی تصاویر اور ایسی ایسی ویڈیوز ہے فلسطین کی کہ اگر باضمیر بندہ ہو تو دیکھ کے شاید مر جائے، دل اس کا پھٹ جائے کہ کس طرح ایک ایک باپ نے 3 بچے اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں، جن کے گھر، جن کے ہاسپٹل، جن کے اسکول خراب ہو گئے، اور اوپر سے بارش ہو رہی ہے، سردی کا موسم، جگہ نہیں سر رکھنے کے لیے. اور وہ مسلم امت کے حکمراں جن کی ٹیبلوں پہ جوس بھی پڑے ہیں، کھانے بھی پڑے ہیں، اور کھا بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ فلسطین میں کوئی بچہ بلب رہا ہے. پھر مجھے یاد آتا ہے ایک وقت تھا جب ابن زیاد کے سامنے تشت پڑا تھا اور کٹے ہوئی گردنیں پڑی تھیں اور وہ لقمے چبا رہا تھا اور یتیم بچیاں اسے دیکھ رہی تھی. ریپیٹیشن آف کیریکٹرز. اب وہاں پہ ابن زیاد پہ خاموشی کی، یہاں پہ اسرائیل پہ خاموش ہے. یہ وہ آئیڈیالوجی جو ملا نے جس آئیڈیالوجی کو بنایا، جس نے دین کا ستیہ ناش کر دیا، جس نے دین کو صرف نماز، روزے اور حج تک رکھا، جس نے دین کو سیاست سے خارج کر دیا، حکومت سے خارج کر دیا. لیکن ایک آئیڈیالوجی امام حسین نے دی. آپ کے ملک میں ایک بندہ ریمٹ ڈیوس کے نام سے آتا ہے، کلم کھلا بازار میں 3-4 پاکستانیوں کو فائرنگ کر کے چلا جاتا ہے. اس کی فیملی کہتی ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے. یعنی شرم آتی ہے جب آپ ریمٹ ڈیوس کی بک پڑھیں گے کہ اس نے لکھا ہے کہ مجھے پاکستان کے آفیشلز نے کس طرح چھڑوایا اور جن کے بندے مارے تھے ان کو کس طرح دھمکایا کہ آپ اسے چھوڑ دو، یہ پیسے دے رہے ہیں. یہ جب ذہنی غلامی معاشرے میں آ جائے، یہ وہ معاشرہ ہے جو امام حسین کے زمانے میں تھا. آج پوری امت جس طرح اس زمانے میں امت یزید کے ظلم پہ خاموش تھی، اسی طرح آج امت اپنے مجاہدوں کے قتل پہ، فلسطین کے بچوں کے قتل پہ، جوانوں کے قتل پہ. آپ کو پتا ہے کتنی خواتین اسرائیلیوں کے جیلوں میں ہیں؟ آپ کو پتا ہے کتنی خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی ہے ان جیلوں میں؟ یہی جو گوانتانامو یا جو عراق میں انہوں نے بیچارے عراقیوں کو پکڑا تھا، مردوں کے ساتھ بدکاریاں کروا رہے تھے، کتے ان کے بدنوں پہ چھوڑ دیتے تھے. یہ کرتے تھے، ریکارڈنگ کر کے آپ کو دکھاتے تھے. ایک آدمی ظلم کر کے کیوں دکھائے گا؟ وہ اپنے آپ کو کیوں بدنام کرے گا؟ وہ صرف اس لیے دکھاتے تھے تاکہ آپ دیکھو اور غیرت کا لیول اور کیا ہو جائے، نیچے آ جائے، کہ امت باہر نہ نکلے. کیوں جلوس امام حسین سے صدام کو مسئلہ تھا؟ کیوں جلوس ازا سے مثلا عرب ملکوں میں جلوس نہیں نکالنے دیتے؟ کہتے آپ گھر کے اندر مجلس کرو، جلوس نہ نکالو. کیونکہ یہ عوام کا اکٹھا ہونا یہ کبھی ریولیشن میں بدل سکتا ہے. یہ لوگوں کے جھنڈ جب باہر نکلتے ہیں تو بڑی بڑی حکومتوں اور تختوں کو اپنے ساتھ بہا کے لے کر جاتے ہیں. کہ یہ آئیڈیالوجی آف حسین ابن علی بڑی خطرناک ہے. ہمیں حسین تو ایکسپٹ ہے لیکن حسین کی آئیڈیالوجی ایکسپٹ نہیں ہے. ہمیں علی تو ایکسپٹ ہے لیکن علی کی آئیڈیالوجی ایکسپٹ نہیں ہے. ہمیں امام زمانہ تو ایکسپٹ ہے لیکن مہدی کی آئیڈیالوجی ایکسپٹ نہیں ہے. یہ آئیڈیالوجی آف قرآن کا یرثھا الا عبادی الصالحین، خدا زمین کا ورثہ عباد الصالحین کو دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.